ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے صفات اور خوبیاں بیان کی۔ ہماری ہر محنت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایمان کے کمالات، ایمان کے صفات، ایمان کی خوبیاں ایمان والے میں پیدا فرمائے۔ ہر محنت اس سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ایمان والا بن جائے، ایمان والے میں ایمان کی خوبیاں آ جائے، جو خوبیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی، جو خوبیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے، جتنا اچھا پھل ہوتا ہے اس کی ویسی رکھوالی ہوتی ہے، اس کو باقی رکھنے کا ویسا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ایمان والا ایمان کی خوبیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایمان کی خوبیاں ہے، ایمان کی صفات ہے، ایمان کے کمالات ہے، تو ایمان والا ہے۔ اور محنت کا خلاصہ ہی یہی ہے، ورنہ خالی نقل و حرکت مقصود نہیں ہے۔ نقل و حرکت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم میں ایمانی کمالات پیدا ہو، ایمانی صفات پیدا ہو، چاہے مدرسے کی محنت ہو، خانقاہ کی محنت ہو، دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، ساری محنتوں کا خلاصہ ایمانی صفات، ایمانی خوبیاں، ایمانی کمالات پیدا ہو جائے۔ اور ایمان والا محنت کرتا رہا اور جن کمالات پر، جن خوبیوں پر اللہ نے اپنا تعلق رکھا ہے، جنت کا وعدہ رکھا ہے، اگر وہی خوبیاں ایمان والے میں نہیں آئی تو انسان رات دن محنت کرے اور کوئی نفع حاصل نہ ہو، دکان جا رہا ہے، فیکٹری جا رہا ہے، سروس جا رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ نفع سامنے نہیں آ رہا ہے، تو کہیں گے آپ کی محنت میں کمی ہے، یا آپ کی محنت کا جو انداز ہے وہ صحیح نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے خاطر خواہ نفع نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی، جن میں سے بات کی جو خوبیاں ہے پہلے ہم اس کا تذکرہ کریں گے، چونکہ ان خوبیوں کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے، اسی طرح معاشرتی زندگی سے ہے، کاروبار، آفس، ہر جگہ جو
اللہ بیان کر رہے ہیں، ان خوبیوں کا تعلق ہر جگہ۔ کیا خوبیاں؟ پہلی خوبی والکاظمین الغیظ، ایمان والا وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ دوسری خوبی والعافین عن الناس، ایمان والا وہ ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری خوبی واللہ یحب المحسنین، ایمان والا وہ ہے جو لوگوں پر احسان کرتا ہے، اور جو لوگوں پر احسان کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی باندی، ان کو برتن میں پانی تھا اور وہ پانی ڈال کر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرا رہی تھی۔ باندی سے پانی ڈال رہی تھی، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور پانی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا۔ باندی نے دیکھا آقا تیز نگاہ سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ضرور ہوئی، سنبھال کر پانی ڈالنا چاہیے تھا، برتن چھوٹ گیا، پانی آقا کے کپڑے پر گر گیا۔ تو جب باندی نے یہ دیکھا کہ آقا کا چہرہ تیز ہے تو فوراً باندی نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، ایمان والے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا تو باندی ہے، میری نوکرانی ہے، تجھے کام ڈھنگ سے کرنا چاہیے، برتن کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، ایک تو غلطی کر رہی ہے اور قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے اور مجھے نصیحت کر رہی ہے، ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا قد قضمت غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا۔ یہاں حکیم الامت نے لکھا ہے، حکیم مولانا اختر صاحب نے لکھا ہے کہ چھوٹے کے زبان سے بڑے کی بات نکلی، باندی کی زبان سے اللہ کی بات نکلی۔ ایمان والے بندے وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو اپنی گردنوں کو جھکا دیں، پھر اعتراض نہ کرے، اپنی غلطی کا اقرار کر لے، چاہے وہ زندگی کے جس شعبے میں ہو۔ انسان ہے، لفزش ہو جاتی ہے، معاشرے والے، سمجھانے والے، سوسائٹی والے اگر ہم کو سمجھا رہے تو ہمارے خیر خواہ ہے کہ ہم کو آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو رہا ہو تو علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں متوجہ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو علماء کی پکڑ ہے۔ ایک مرتبہ عورتوں کے بال نظر آئے، ان کی چوٹیاں نظر آئی، تو اس وقت ایک جملہ تاریخی، ایک نے کہا این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ گناہ اور اس کی طرف متوجہ کرنا نہیں۔ تو بڑے کی بات چھوٹے کی زبان سے نکلی، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قد قضمت غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا۔ تو وہ باندی بھی ہوشیار تھی، خالی کو غصے کو پی جانا کافی نہیں ہے، بعد میں اگر اس غلطی پر سزا دیں گے تو بھی موقع اچھا ہے۔ تو باندی نے کیا کہا؟ باندی نے کہا ایمان والے بندے وہ ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے، والعافین عن الناس۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قد عفوت عنکی، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ پھر باندی نے کیا کہا؟ باندی نے کہا یہ موقع اچھا ہے آزاد ہونے کا،
تو باندی کہہ رہے ایمان والے بندے وہ ہے جو احسان کرتے ہیں، اور احسان کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انت حرۃ لوجہ اللہ، میں نے تجھ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ پیش کیا اور پھر چند حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث بیان کی قد قدم غیظی یا قد قدم الغیظ، جو انسان غصے کو پی جائے وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِنْفَاذِهِ، وہ اپنے غصے کو پورا کرنے پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہے کہ اپنا غصہ سامنے والے پر اتارے، اس کو سزا دے، لیکن سزا دینے کے بجائے، غصہ اتارنے کے بجائے وہ اپنے غصے کو پی گیا۔ تو حدیث پاک میں ہے مَلَأَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَلْبَهُ ایمانا و نورا، امنا و ایمانا، کہ اللہ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دیں گے۔ امن چاہیے، سکون چاہیے۔ آج ہر انسان سکون کے لیے پریشان ہے، سکون نہیں مل رہا ہے۔ وہ اعمال ہے، وہ نیکیاں ہے، وہ اخلاق ہے جس میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو سکون ملے، ہم بھی چاہتے ہیں سکون ملے، لیکن سکون ملے گا کب؟ جبکہ سکون والے اسباب بنائیں گے، سکون حاصل کرنے والے اعمال اختیار کریں گے تو اللہ سکون دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلَأَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَلْبَهُ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو سکون سے اور ایمان سے بھر دیں گے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سکون کا مزہ چاہیے تو غصے کا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ غصے کا کڑوا گھونٹ پیئیں گے، اللہ زندگیوں کا سکون دیں گے۔ دوسری حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ غصے کو پورا کرنے پر قادر ہے، تو اللہ آخرت میں کیا دیں گے؟ اللہ آخرت میں ساری حوروں میں سے اس کو کہیں گے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ تیسری حدیث نقل کی ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو اس موقع پر اللہ اعلان کریں گے کہ جس کا اللہ پر حق ہو وہ کھڑا ہو جائے، فلا یقوم الا انسان قد عفا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ انسان جس نے لوگوں کو معاف کیا ہوگا۔ اور روایت میں ہے فضائل صدقات میں بارہا پڑھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے اونچے محلات ہو اور جنت میں اس کے درجات بلند کیے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ پہلا کیا فرمایا؟ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ دوسرا کام، جو تم کو اپنی عطا سے محروم رکھے تم ان کو عطا کرتے رہو۔ اور لیکن سارے اخلاق سے، جو تم کو اپنی عطا سے محروم رکھے تم ان کو عطا کرتے رہو۔ اور تیسرا فرمایا جو تم سے قطع رحمی کرے تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو۔ اللہ جنت میں اونچے اونچے محلات اور بنگلے عطا فرمائیں گے، جنت میں اللہ اس کے درجات بلند کریں گے۔ اور ایک روایت جو مشکات میں بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ ہمارے ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا
ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلوا کڑوی دوا ہے. انسان اپنے حلق تک لے جائے، اس کی خوشبو کی وجہ سے اس کی کڑواپن کا احساس ہوتا ہے. اتنے بڑے شہد کے اندر، بہت زیادہ مقدار کے شہد میں ایلوے کا ایک قطرہ ڈال دیا گیا، وہ پورا شہد خراب ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے کر سمجھا رہے، جس طرح ایلوا میٹھے شہد کو کڑوا بنا دیتا ہے ایک قطرہ، اسی طرح ہمارا غصہ ہمارے ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے عذاب سے معاف کر دیں گے. اس لیے ان روایتوں کو سامنے رکھ کر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے. ایمان کے لیے صفات مجھ میں کتنے آئے؟ ہماری گھریلو جو زندگی ہے، شادی کے بعد عورتوں کو تو ہم نے سمجھایا شادی کیسے کرنی. بہت سارے رسومات وہ ہے جن میں عورتوں سے اس کا تعلق ہے. کھول کھول کے سمجھایا کہ نبوی دور میں نکاح کیسے ہوتے تھے، صحابہ کے دور میں نکاح کیسے ہوتے تھے، ہمارے اکابر نے نکاح کیسے کیے. ہم سے تعلق ہے کہ اس نکاح جو ہوئے اس نکاح کو پائیدار رکھنا. ایسا نہیں کہ چند دنوں کی خوشیاں، پھر اس کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے. ہمارے گھر کو برباد کرنے والا اگر کوئی عمل ہے تو یہی عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو نصیحت کیجئے اور بہت مختصر نصیحت کیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیجئے. کیا نصیحت فرمائی؟ غصہ مت کیجئے. صحابی نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجئے اور بہت مختصر نصیحت کیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی لا تغضب، غصہ مت کیجئے. تیسری مرتبہ پھر صحابی نے کہا وقت تو میرے پاس ہے، پھر کوئی نصیحت مل جائے، کوئی اچھی بات مل جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرتبہ بھی فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیجئے. گھریلو کی زندگی ہے، میاں بیوی کی جو زندگی ہے، شادی کے بعد کی جو زندگی ہے، اس پر پورے معاشرے کی بنیاد ہے. اس زندگی کو ہم جنت کا نمونہ بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم کا دہ بھی بنا سکتے ہیں. میاں بیوی ایک ہے، میاں بیوی نیک ہے، دونوں کے جذبات ایک دوسرے اس کا احترام کر رہے ہیں، گھریلو حالات خوشگوار ہیں. تو بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ یہ کہتے تھے میاں بیوی ایک ہے، میاں بیوی نیک ہے تو دنیا ہی میں اس کے لیے جنت ہے. ورنہ شوہر گھر میں گیا ٹینشن، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں، کبھی بچی پر غصہ، کبھی بیٹے پر غصہ، کبھی بیوی پر غصہ، کبھی ماں باپ پر غصہ. اس لیے غصہ بہت سارے گھروں کو برباد کر چکا ہے اور آج بھی غصہ ہی بہت سارے گھروں کو برباد کر رہا ہے. غصے سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جسمانی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ڈپریشن بھی آتا ہے، بی پی بھی بڑھ جاتا ہے. جسمانی بیماریاں تو ہو ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. غصے کی وجہ سے جو باتیں آئی ان کے سامنے کہیں تو غیبت، کہیں تو طعنہ، کہیں تو سامنے والے کے دل کو توڑنا، کہیں تو زبان پر گالی گلوچ، ایک دوسروں کے متعلق غیبتیں، کیا کیا گناہ کہ وہ کس سے غصہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے
واقعات لکھے غصے پر کنٹرول کرنے کے. ایک واقعہ لکھا حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ شیر کی سواری کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں گھوڑا سانپ کا تھا. تو ایک آدمی خراسان سے خرقان کی طرف ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے سفر کر کے خراسان سے خرقان کی طرف آیا. میں ان سے ملوں اور گناہ سے توبہ کروں، اپنے حالات ان کے سامنے رکھوں تاکہ میری زندگی صحیح ہو جائے. تو وہ گھر پہنچا. گھر پر جب پہنچا تو گھر پر وہ نہیں تھے، ان کی بیوی تھی. بیوی تیز مزاج تھی. پوچھا کیوں آئے، کہاں سے آئے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے آنے والے نے کہاں سے آیا، کیا مقصد ہے، سب بیان کیا. تو بیوی کہنے لگی کہاں تم اس چکر میں پڑ گئے، اتنا لمبا چوڑا سفر تمہارا خراب ہو گیا، ان میں کہاں یہ سب خوبیاں ہیں جو تم گنوا رہے ہو. بیوی تیز تھی، بد مزاج تھی، زبان دراز تھی اور شیخ اس کو نبھا رہے. ہم تو کیا بولتے ہیں، کب تک یہ جھنجھٹ والے ختم کرو، 1 2 3 چھٹی. حضرت شیخ نبھا رہے تھے شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ جب یہاں سے نکلا نا امیدی کے ساتھ کہ میرے آنے کا اور میرے سفر کا مقصد پورا نہیں ہوا، میں تو اچھی تمنائیں لے کر آیا تھا، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان میں تو یہ خوبیاں ہیں، ان کی بیوی تو یہ سب برائیاں کر رہی ہے. تو راستے میں محلے والے ملے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں آنا ہوا؟ تو اس نے بھی ان کے سامنے کارگزاری رکھی، سفر کا مقصد بیان کیا اور گھر میں جو واقعہ پیش آیا بیوی کی بدزبانی کا وہ بھی بیان کیا. تو محلے والوں نے کہا حضرت شاہ کو بیوی بدمزاج ملی ہے. اب وہ محلے والے کہتے اگر آپ کو حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہے تو فلاں جنگل میں جاؤ، وہ لکڑیاں جمع کر رہے ہوں گے، تمہاری وہاں ان سے ملاقات ہو جائے گی اور تمہارا مقصد بھی وہاں پورا ہو جائے گا. وہ صفات کی اور خوبیوں کے مالک ہے. بیوی نے جو بیان کیا وہ سب غلط ہے. حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچا تو شاہ صاحب نے اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا. کیا لکھا ہے جملہ لکھا ہے بیگم کی باتیں سن کر باغم آ رہے ہو. بیگم کی باتیں سن کر باغم آ رہے ہو. تو اس نے یوں کہا حضرت آپ کو ایسی بدزبان بیوی ملی، آپ نے اس سے شادی کیوں کی، اس کو طلاق دے دیتے. تو شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جو تو شیر دیکھ رہا ہے اور یہ جو تو سانپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے اس کی تکلیفوں پر صبر کرنے کی یہ کرامت ہے کہ اس کی طرف سے یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہے اور میں جو صبر کر رہا ہوں اللہ نے مجھ کو شیر کی سواری دی ہے اور اللہ نے مجھ کو سانپ کا کوڑا دیا ہے اور یہ میری بیوی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر جو میں نے صبر کیا اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھ کو یہ دیا. ایک مرتبہ حضرت شیخ اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک خادم آیا، خادم آ کر کہتا حضرت شیخ سے کہہ رہا ہے حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. حضرت نے معاف کر دیا. دوسری مرتبہ آیا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. حضرت شیخ نے پھر معاف کر دیا. 6 مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ بار بار آ کر کہہ رہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ کو معاف کر دو. تو حضرت شیخ نے کہا کتنی مرتبہ معافی مانگے گا؟
اور کتنی مرتبہ تجھ کو بھگتنا پڑے گا. میں تجھ کو کب سے بھگت رہا ہوں, اب تک مجھے تجھ کو کتنی مرتبہ بھگتنا پڑے گا. تو پاس میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ حضرت شیخ کے کان کے قریب کیا اور کیا کہا, دیکھو یہ بڑوں کی باتیں ہیں جو ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ ہوتی ہے. آج یہ چیزیں امت سے رخصت ہو گئی ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے خادم کو, حضرت شیخ سے اپنے خادم کو اتنی مرتبہ بھگتو جتنا آخرت میں اپنے لیے بھگتوانا ہے. اتنی مرتبہ معاف کرو, تم دنیا میں اس کو معاف کرو گے, اللہ آخرت میں تم کو معاف کرے گا. اور اس دن اللہ کی معافی کے علاوہ کوئی معافی نہیں ہوگی. ایک اور واقعہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک بیوی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا. بعض شوہر ایسے بدمزاج ہوتے ہیں, پلٹ پھینک دیتے ہیں. کتنی محنت کر کے اس نے بنایا ہے, جب بنانا ہمارے ذمہ آئے تو پتہ چلے, کپڑے دھونا ہمارے ذمہ آئے تو پتہ چلے, بچوں کو سنبھالنا ہمارے ذمہ آئے تو پتہ چلے کہ اس کام کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے, کتنا اپنا مزاج قربان کرنا پڑتا ہے, بچوں کی ضد کو پورا کرنے کے لیے کتنا مزاج قربان کرنا پڑتا ہے. تو سالن میں جو ہے نمک تیز ہو گیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ نمک ڈالنا بھی نہیں آتا, کتنے دنوں سے کھانا بنا رہی ہے, نمک کا اندازہ کیا ہونا چاہیے ابھی تک وہ معلوم نہیں ہے. لیکن فوراً خیال آیا عورت ہے, انسان ہے, کبھی نمک زیادہ گر جاتا ہے, کبھی نمک کم گر جاتا ہے, کبھی برابر رہتا ہے, تو میں نے اس کو معاف کر دیا. اس پر کوئی اس کی تنبیہ میں نے نہیں کی. جب انتقال ہو گیا خواب میں ایک شخص نے ان کو دیکھا, پوچھا کیا حال ہوا, کیا گزری, تو انہوں نے کہا میں نے دنیا میں اپنی بیوی کی ایک غلطی جو نمک زیادہ ڈال دیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا تھا, اللہ نے اس کی وجہ سے آج مجھ کو معاف کر دیا. اس لیے دیکھو ہم اپنی بیویوں پر دیکھو جتنی نرمی اختیار کرو گے, جتنا محبت دو گے اتنی محبت ملے گی. آج گھروں میں ہم نے بلکہ ہر جگہ نرمی سے رہنا چھوڑ دیا, محبت سے رہنا چھوڑ دیا. گھر میں اگر محبتیں ہیں, گھر میں اگر نرمی ہے, گھر کا ماحول خوشگوار ہے تو اس پر پورے معاشرے کی بنیاد ہے. کیا ہوگا, تمہاری نرمی, ہماری گھر کی محبتیں بچے دیکھ رہے ہیں, بچوں میں محبتیں آئے, بچوں میں نرمی آئے گی, اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, گھر میں شوہر آیا نہ سلام نہ کلام, زبان سے گالی گلوچ, لڑائی جھگڑے, تو یہ ساری چیزیں بچے دیکھ رہے ہیں. گالی گلوچ بچوں نے کہاں سیکھی, اپنے ماں باپ سے سیکھی. ہم بولتے نیچے جا کر سیکھی. اگر گھر میں ماں باپ جھگڑ رہے, ماں باپ ایک دوسرے کو گالی دے رہے, تو بچہ گھر میں کیا سیکھ رہا ہے, اپنے بڑوں سے اخلاق, نرمی, محبت سیکھنے کے بجائے اپنے بڑوں سے گالیاں سیکھ رہا ہے, لڑائی جھگڑے سیکھ رہا ہے. پھر یہی بچے معاشرے کے افراد بنے گے. معاشرے سے ان کو نفع پہنچے گا کہ معاشرے سے ان کو نقصان پہنچے گا. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا, جہاں چاہے ان سے غلطی ہو گئی, قرآن کیا کہتا ہے, ایمان والے بندے معاف کر دیتے ہیں. نرمی اختیار کرو, اپنے غصے پر کنٹرول کرو. غصہ جوان کے گھر کو بھی توڑوائے گا, بوڑھے کے گھر کو بھی توڑوائے گا. ایک واقعہ لکھا ہے
80 سال کا بوڑھا تھا. کتنے سال کا؟ 80 سال کا بوڑھا. غصے میں آیا, گھر میں 9 اولاد ہے. غصے میں آ کر 80 سال میں اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. وجہ کیا بنی؟ بہت معمولی وجہ. وجہ یہ تھی کہ اس کا ایک لڑکا جو کام پر جاتا تھا کبھی کبھی سستی کر دیتا تھا. باپ گھر پر آیا, وہ کام پر نہیں گیا. باپ نے اسے پوچھا کیوں کام پر نہیں گیا؟ باپ کا مزاج تیز تھا. اس نے اپنا کوئی عذر کیا, باپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا. ماں تو ماں ہوتی ہے, بچانے کے لیے کون آئے گی؟ ماں آئے گی. ماں بچانے کے لیے آئی کہ کیوں مار رہے ہو اس کو, ہو گئی اس سے غلطی, کسی عذر کی وجہ سے نہیں گیا, معاف کر دو, چھوڑ دو. تو اس نے کہا تو بشنائی, تجھ کو 1 2 3 طلاق. معمولی چیزیں گھر کے توڑنے کا ذریعہ بن جاتی. ہمارے غصے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. غصہ بے قابو ہے. زبان سے کیا بولتے ہو, بعد میں پھر پچھتانا پڑتا ہے. طلاق کے جملے زبان سے کہہ دیتے ہو, بعد میں پھر مفتیوں سے مسئلے پوچھتے ہو. ایک ساتھ 3 طلاق دے دو تو 1 ہوتی ہے. میں تو غصے میں تھا, میرا دماغ کنٹرول میں نہیں تھا, مجھے معلوم نہیں ہے میں نے کیا کہا. تو یہ سب تعبیر ہے. کیا طلاق خوشی میں دی جاتی ہے؟ طلاق غصے میں دی جاتی ہے. اس لیے جو ہے اپنے مزاج کو بدلنا, نرمی پیدا کرنا. دیکھو جتنی نرمی پیدا کریں گے اتنی گھروں میں محبتیں ہوگی. حکیم لقمان نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے. اگر اپنے گھر میں خوشگواری لانا چاہتے ہو تو 2 دوائیاں کھاؤ. کتنی دوائیاں؟ 2 دوائیاں کھاؤ. ایک محبت کی دوا کھاؤ, دوسرا عزت دینے کی دوا کھاؤ. آج کیا کرتے ہیں, محبت بھی نہیں دیتے اور عزت بھی نہیں دیتے. ہماری زبان پر ہر وقت روٹی اچھی نہیں بنی, کپڑا صحیح نہیں دھویا, ہر وقت اس کی بے عزتی کی باتیں. کبھی زبان پر اس کے کام کی تعریف نہیں آتی ہے. الحمدللہ تم نے ہمارے کپڑے وقت پر تیار کر دیے, الحمدللہ تم نے ہمارے بچوں کو تیار کر دیا, الحمدللہ آج تو آپ نے ایسا کھانا بنایا کہ دل سے دعائیں نکل رہی ہے. کبھی زبان پر ایسا نہیں آتا. باہر جائیں گے سب کی تعریفیں کریں گے اور گھر میں برائیاں. ایک بزرگ نے لکھا ہے, باہر بڑائیاں گھر میں لڑائیاں. باہر بڑائیاں, اپنی تعریف اور اپنے کام کو لوگوں سے جو ہے اس کی تعریف چاہتے ہیں. تو کیا ہماری بیوی اتنے سال سے ہماری خدمت کر رہی ہے, کیا وہ ہماری تعریف نہیں چاہے گی؟ اس لیے جو یہ 2 دوائیں, ایک تو محبت دینا اور دوسرا عزت دینا. بیوی محبت دے گی, بیوی عزت دے گی, شوہر محبت دے گا, شوہر عزت دے گا, گھر جنت کا نمونہ بنے گا. حکیم لقمان نے پھر آگے لکھا ہے, اگر ان 2 دوائیوں کے کھانے کے بعد بھی دوائی کا اثر ظاہر نہ ہو تو پھر کیا کرنا؟ حکیم لقمان کہتے ہیں دوائی کی مقدار کو بڑھا دینا. یعنی گویا آپ کی محبت میں کمی ہے, آپ کی عزت دینے میں کمی ہے. اس لیے آج رسولات کو کہا 2 چیزیں کبھی چھپتی نہیں ہے, ایک عشق, ایک خوشبو. یہ ظاہر ہو کر رہتی ہے. آپ محبت دیں گے تو یہ محبت ظاہر ہوگی. آپ دیں گے وہاں سے بھی آئے. آپ یہ چاہے کہ وہاں سے محبت ملے اور میں نفرت دیتا رہوں تو محبت نہیں آئے گی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب سے کامل ایمان والا وہ جو اچھے اخلاق والا ہو, اور سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہو.
اگر ہماری بیوی ہمارے اخلاق کی گواہی دے رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ ہمارے اندر اخلاق ہے. ساری دنیا تعریف کرتی رہے اور بیوی برائیاں کرتی رہے تو ہم میں اخلاق نہیں. اس لیے جو ہے اپنے گھروں کو محبت کا گہوارہ بناؤ، اپنے گھروں میں جو ہے عزتیں لاؤ، اور جو ہے لوگوں کو، چھوٹوں کو اگر بڑے سنبھالیں گے، بڑے گھروں میں جھوڑ لائیں گے تو گھروں میں جھوڑ ہوگا. بڑے ہی جو ہے یہ باتیں کریں گے، بہو ایسی، بیٹا ایسا، تو اس سے کیا ہوگا؟ بڑے ہی گھروں کو توڑ رہے ہیں. اس لیے بڑوں کو جو ہے پوری کوشش کرنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے ہیں، غلطیاں ان سے ہوگی، بڑے نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ اس لیے گھروں کو توڑ سے بچاؤ، ایک دوسروں کی غلطیاں معاف کرو. غیبتیں ہو گئی، برائیاں ہو گئی، اس کو بھولو. اگر نہیں بھولیں گے، ہر بات کو پکڑ کر رکھیں گے تو آگے ترقی نہیں ہوگی، آگے خوشگواری نہیں ملے گی. اس لیے ایک تو نصیحت یہ، ایک جو ہے صفت یہ بیان کی. دوسری صفت الذین ينفقون فی سبیل اللہ، وہ ایمان والے بندے وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، جہنم کے عذاب سے حفاظت ملتی ہے. اسی حدیث پاک میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کی ایک گٹلی اور ایک دانے سے کیوں نہ ہو. کھجور کا ایک دانہ صدقہ کریں گے، اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور فرمایا وَرُدُّ السَّائِلِ وَلَوْ بِظَلْفِ شَاةٍ، اور سائل کو، مانگنے والے کو دھکاؤ نہیں، اس کو واپس مت کرو، چاہے بکری کے ایک پھول سے کیوں نہ ہو. جتنا ہے یہ نہیں کہ خرچ کرنا مالداروں کا کام ہے، خرچ کرنا ہر ایک کا کام ہے. ہر ایک کو اپنی استطاعت کے اعتبار سے خرچ کرنا. مالدار اپنے اعتبار سے، لاکھ والا لاکھ کے اعتبار سے، ہزار والا ہزار کے اعتبار سے، 100 والا 100 کے اعتبار سے. اور دوسرا فرمایا فی السراء والضراء، خرچ کرنا خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، یہ ایمان والے کا شیوا ہے. اس لیے کہ دو عادتیں، دو چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں. ایک تو خوشی کی حالت انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، اور ایک فقر و فاقہ کی حالت انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے. اللہ نے دونوں حالتوں کو قرآن میں بیان کیا، چاہے خوشی کی حالت ہو، چاہے تنگی کی حالت ہو، ہر حال میں خرچ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتے رہو. اور دوسری پتے کی بات یہ لکھی ہے، اگر تنگی میں خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ خوشحالی عطا فرمائیں گے. اور آخری بات، آج گشت کا دن ہے، اس لیے اس کی مناسبت کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا کہ یہاں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ ایمان والے بندے وہ ہے جو مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ، بس اتنا بیان کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں نہیں بیان کیا، جس سے پتا چلا کہ انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے سب خرچ کرے. مال دیا ہے مال خرچ کرے، علم دیا ہے علم خرچ کرے، صحت دی ہے صحت خرچ کرے، وقت دیا ہے وقت خرچ کرے. اللہ کے راستے میں نکل کر جو محنت ہے، فرمایا یہ محنت بھی ينفقون فی سبیل اللہ، اپنے وقت کو خرچ کرنا. اللہ کی نعمتیں اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے. ایک بزرگ تھے، تفسیر لکھ رہے تھے، ڈاکٹر نے بیماری کی وجہ سے بات کرنے سے منع کر دیا. ایک کو بلا رہے، اس کو کام سونپ رہے، دوسرے کو بلا رہے، کام سونپ رہے. ساتھیوں نے کہا ڈاکٹر نے بات کرنے سے منع کیا ہے. ایک کو بلایا، میں نے تفسیر لکھی، وہاں پر یہ مسئلہ نہیں لکھا ہے، فلاں صاحب تفسیر لکھ رہے، ان کو کہہ دینا جب وہ لکھتے لکھتے یہاں پہنچے تو یہ مسئلہ وہاں لکھتے ہوئے. تو خالد نے کیا کہا، ڈاکٹروں نے بات کرنے سے منع کیا، کیوں بات کر رہے ہو، بار بار کیوں بلا رہے ہو؟ تو حضرت نے یوں کہا کہ زندگی کے وہ لمحات کس کام کے جو امت کے نفع کے لیے استعمال نہ ہو. تو یہ زندگی جو دن بدن ختم ہو رہی ہے، ہر انسان موت کے قریب جا رہا ہے. جہاں
مرنے کے بعد حقیقت سامنے آئے گی، انسان اس کو پچھتائے گا کہ کاش اللہ کا دیا ہوا اعلائے کلمت اللہ میں خرچ کر کے آتا۔ اس لیے جو ہے اللہ نے جو صلاحیتیں ہم کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے جن جن چیزوں سے ہم کو نوازا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا جان مال لے کر 4 مہینے چلے کے اعتبار سے جو ترتیبیں ہیں اپنے وقتوں کو جو ہے لگانا، تاکہ اس کے ذریعے سے دین ہم میں آئے، اخلاق ہم میں آئے، ایمان ہم میں بنے اور یہ ایمان کے فائدے سب کو پہنچے۔ اس کے لیے بتاؤ 4 مہینے کے اعتبار سے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرو۔ بتائیے کب ہے جماعت چالو ہے؟ اب یہ اجتماع ہے دسمبر میں، 15 نہیں دسمبر میں اجتماع ہے تھانے ضلع کا، دسمبر۔ اپنا صوبے کا ہے تو اس بتاؤ دسمبر کا تقاضا بول رہے، دیکھو ادھر سے نام آیا کیا؟ صابر بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ وقت صحیح لگوائے، اللہ تعالیٰ کو بہترین تربیت فرمائے۔ ناصر بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ دین کے سچے خادموں میں شامل فرمائے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہر رکاوٹ دور فرما دے۔ اور بتاؤ 4 مہینے کی جماعت ہے دسمبر سے، جنہوں نے نام لکھا دیے پھر تازہ کروا دو، اور جن کے ارادے ہو رہے کھڑے ہو جاؤ۔ ارادہ آ گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس کو ظاہر کر دینا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے، بہترین تربیت فرمائے۔ اور بتاؤ نکلیں گے، دھوکہ سامنے آئے گا، پتہ چلے گا زندگی کیسے گزارنی تھی اور کہاں گزار رہے ہیں۔ احمد بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے، اللہ ساری رکاوٹیں دور کرے، اللہ بہترین تربیت فرمائے۔ دیکھو بھائی کا نام کیا ہے؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بہترین تربیت فرمائے، اللہ ساری پریشانیاں دور کرے۔ بتاؤ دین کے ناصر بنو، اللہ ہمارے ناصر بنیں گے۔ بتاؤ جماعت مکمل کر دو، کسی کے نئے ارادے ہو رہے وہ بھی ظاہر کرو۔ ابھی تو ٹائم ہے اپنے پاس، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ستمبر، اکتوبر ہے، نومبر ہے، دسمبر میں جانا ہے۔ صحابہ کی طرف تشکیلیں ہوتی ہیں، گھر نہیں جانا، یہیں سے چلے کی 25 تشکیل نہیں ہے۔ 25 سپتمبر، ہاں چلے کی جماعت کی تشکیل بتاؤ 25 اکتوبر سے، سپتمبر 25 ستمبر سے، یہی مہینے سے۔ بتاؤ جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی تازہ کرو، جن کے نئے ارادے وہ بھی ظاہر کرو۔ اللہ آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ بہترین تربیت فرمائے۔ اور بتاؤ بتاؤ کس کے ارادے ہو، جن کا چلہ سال پورا ہو گیا، روک لگانے کا ٹائم آ گیا، وہ بھی ظاہر کرے۔ لگاتے رہیں گے، تازہ ہوتا رہے گا، ایمان میں ترقی ہوتی رہے گی، اعمال کو استقامت ملے گی۔ ورنہ آنے کے بعد کچھ دنوں تک مسجد میں، پھر مسجد سے بھی غائب، اس لیے بار بار لگنا، اپنے آپ کو جوڑے رکھنا۔ اگر یہ نہیں تو اس کے بعد والے بتاؤ، اکتوبر میں بتاؤ کسی کا ارادہ ہو، ستمبر اکتوبر اللہ قبول فرمائے۔ جنوری میں
اور کسی کا ارادہ؟ محنت کریں گے انشاءاللہ. ہاں محنت کریں گے دین کی تو اللہ دینی ماحول بنائیں گے. ہر ایک کا دین پر باقی رہنا آسان ہوگا. اگر محنت نہیں کریں گے سست ہو جائیں گے, غفلت چھا جائے گی, تو بے دینی دینداروں کے گھروں میں بھی گھس جائے گی. کبھی اولاد کے راستے سے, کبھی بیوی کے راستے سے, کبھی شوہر کے راستے سے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیک وقت تینوں طبقوں کا دیندار ہونا ضروری ہے. شوہر کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے, عورتوں کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے, اور بچوں کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے. تو گھر میں بے دینی نہیں آئے گی. اور اگر کوئی ایک طبقے میں بے دینی ہے تو گھر میں اس طبقے سے بے دینی آ جائے گی. پھر باقی دینداروں کا بھی دین پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جو ہے محنت کرو اور جو ہے اس میں اپنے آپ کو جوڑے رکھو. اپنے گھروں میں بھی دین لانے کی فکر کرتے رہو. تعلیم کے حلقے ہے, 5 کام ہے, اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا تاکہ ہماری زندگی میں بھی دین رہے, ہماری آنے والی نسلوں میں بھی دین باقی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.